ہم لوگ بن باز رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے سلیبس سے گزر رہے ہیں۔ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، پازیٹیو کیریکٹر کے بارے میں ہم گزر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ اچھے اخلاق میں سے انشاءاللہ حسن ظن کے بارے میں کچھ پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ حسن ظن کا مطلب اچھا گمان کرنا۔ حسن ظن اچھا گمان کرنا۔ گمان دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک جو ہے گمان اچھا ہے اور ایک دوسرا بد ہے۔ اچھا بھی ہے، بد بھی ہے۔ بد بھی ہے، بیڈ بھی ہے، سمجھیے آپ اس کو۔ تو انسان ہمیشہ گمان تو کرتا رہتا ہے، اور یہ گمان کرنا اللہ نے اس کو رکھا ہے، فرشتوں کے اندر بھی رکھا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، سجدہ تو کر لیا، لیکن جب پیدا کرنے کے سلسلے میں مشورہ کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے، مشورہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کو مشورے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو شرف دینے کے لیے، ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے ان سے مشورہ کیا۔ تو فرشتوں کو گمان ہوا، اے اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو لڑائی کرنے والی، جھگڑا کرنے والی، خون خرابہ کرنے والی، مطلب برائی پھیلنے والی۔ اس طرح انہوں نے گمان کیا۔ لیکن کیا یہ فرشتوں کا گمان 100% صحیح تھا؟ کیا 100% تو صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے جا رہا ہے اس میں انبیاء کرام بھی ہیں، اس میں صالحین بھی ہیں، اس میں شہداء بھی ہیں، اس میں صدیقین بھی ہیں، یعنی اچھے لوگوں کی بھی بڑی تعداد انسانوں میں آنے والے ہیں۔ لیکن فرشتوں کے پاس کیا تھا؟ یہ ٹوٹلی انسان مکمل طور پر غلط ہی ہوں گے، اس طرح گمان پیدا ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمان کو زائل کر دیا، گمان کو کنڈم کر دیا۔ پتہ یہ چلا گمان ہر ایک کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب آدمی کو اختیار دیا ہے کہ بھئی تم اپنے گمان کو صحیح طور پر استعمال کرو یا اپنے گمان کو برائی کے طور پر استعمال کرو۔ کسی کے ساتھ اچھا گمان کرنا اختیار دیا ہے، کسی کے ساتھ برا گمان کرنا اختیار دیا ہے۔ ہاں، دونوں کے رزلٹ الگ نکلنے والے ہیں۔ ایک آدمی اچھا گمان کرتا ہے تو اس کے رزلٹ الگ نکلنے والے ہیں۔ جیسے اچھا گمان کرتا ہے کسی کے بارے میں، یہ سب سے پہلے خود یہ سکون میں رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا اچھا گمان کرتا ہے تو دوسروں کو فائدہ ہونے سے پہلے خود اس کی پرسنالٹی کو، اس کی ذات کو فائدہ ہونے والا ہے کہ بھئی آدمی سکون سے سو سکتا ہے، سکون سے کھا سکتا ہے، سکون سے رہ سکتا ہے۔ اگر یہی گمان بد گمان ہو جائے تو وہ آدمی پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ ادھر سکون ہے، ادھر بے سکونی ہے، ادھر چین ہے تو ادھر بے چینی ہے۔ یہ اچھا گمان کرتا ہے تو اچھا گمان کرنے والے کے معاملات لانگ ٹائم تک اس کے اچھے ہی رہتے ہیں، اور اگر برا گمان کرتا ہے تو وہاں سے اس کے معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہو۔
تو یہ اچھا گمان حسن زن کی تعلیم جو دی گئی نا وہ ایسی نہیں، بلکہ حسن زن کا تعلق صرف لوگوں سے ہی نہیں بلکہ حسن زن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہونا چاہیے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی اس بندے کے ساتھ ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ خود کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے ساتھ اچھا گمان کرے تو پھر میرے سارے فیصلے اس کے حق میں اچھے ہی ہوتے رہتے ہیں۔ اگر بندہ میرے بارے میں برا گمان کرے، بدگمانی کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بھی اس کے حق میں اس کے لیے نامناسب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں حسن زن کس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا، ہمارے گمان عام طور پر کہاں بگڑتے ہیں؟ حکمرانوں کے ساتھ ہمارا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھو، جب ہم حکمرانوں کو ہمیشہ 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 پیدا سے لے کر مرے دم تک برا ہی سمجھیں گے نا، تو پھر ان کے جو بھی معاملات ہوتے رہیں گے عوام کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، ان کے ماتحت رہنے والے ہمیشہ برے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی میں برا گمان ہمیشہ کسی کے بارے میں کرتا رہوں اور وہ اچھا اس سے مجھے ملے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اگر برائی ہوتی ہے تو اصلاح کا پہلو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ برائی ہوتی ہے ان کے لیے دعاؤں کا پہلو ہمارے ہونا چاہیے۔ دعا ہوتی ہے اچھا سلوک ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ جب ہماری طرف سے اچھائی 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 جائے گی نا تو اس کی جانب سے بھی اچھے فیصلے، اچھے کام، اچھے سلوک، اچھے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عوام مکمل طور پر زندگی بھر برا ہی سوچے گی تو وہاں سے خیر کا آنا ممکن نہیں ہے، بلکہ وہاں بھی ہمیشہ شر ہی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا حسن زن اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہمارا حسن زن ہمارے حکمرانوں کے ساتھ، اور ہمارا حسن زن علماء کے ساتھ بھی حسن زن ہونا چاہیے۔ اگر علماء کو ہمیشہ برا 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 بولو گے تو پھر ان سے لوگ اچھائی کی امید رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اچھائی کی امید رکھنا چھوڑ دیے نا تو وہ اچھا کریں تو بھی مطلب اچھا نہیں لگتا ہے، کچھ کام اچھے کریں بھی تو وہ کام اچھے نہیں لگتے ہیں، تو ہمیشہ وہ کام بھی ان کو برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا حسن زن اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہمارا حسن زن حکمرانوں کے ساتھ، ہمارا حسن زن علماء کرام کے ساتھ، اور ہمارا حسن زن جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہونا ضروری۔ حسن زن سے ہی یہ جو ہے مطلب یہ رشتہ چلنے والا ہے۔ اگر برا گمان کرے تو پھر کوئی دوستی آگے بڑھنے والی نہیں۔ یہ ہمارا حسن زن دوستوں کے ساتھ ساتھ، یعنی جو ہمارے رشتہ دار ہیں رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن زن، اور یہ حسن زن رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے درمیان بھی حسن زن ہونا ضروری ہے۔ یہاں بھی حسن زن ہونا ضروری ہے۔ اور ہمارا حسن زن جو ہمارا کاروبار ہے وہ کاروبار میں کئی لوگ ہم جڑے ہوئے رہتے ہیں، امپلائیز بھی ہم جڑے ہوئے رہتے ہیں، پارٹنر سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، پڑوسی بھی جڑے ہوئے رہتے ہیں، اور اس میں بہت سارے اس مطلب فیلڈ کے لوگ بھی جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ مطلب میری میڈیکل شاپ ہے تو سارے میڈیکل شاپ والوں کے ساتھ میرا حسن زن ہونا ضروری ہے۔ میرا ایک سپر مارکیٹ ہے تو آس پاس میں سپر مارکیٹ ہیں، ان کے ساتھ میرا حسن زن ہونا ضروری ہے۔ میری کوئی بھی کران دکان ہے، میرے آس پاس بھی ہو سر کران دکان ہے، ان کے ساتھ میرا حسن زن ہونا ضروری ہے۔ میرا ہوٹل ہے، آس پاس بہت سارے ہوٹلز ہیں، ان کے ساتھ میرا حسن زن ہونا ضروری ہے۔
کاروباری لائن میں ہم جس کاروبار کے اندر ہیں اس طرح کاروبار والے اور دوسرے بھی لوگ رہیں گے، ان کے ساتھ بھی ہمارا حسن زن رہنا ضروری ہے. تو یہ کاروبار والوں کا حسن زن ضروری ہے. یہ اگر نہ ہو تو یہ اگر حسن زن نہ ہو تو یعنی ہمارا رشتہ اس سے بھی ختم ہو سکتا ہے، ان سے بھی ختم ہو سکتا ہے، ان سے بھی ختم ہو سکتا ہے، ان سے ہمارا رشتہ ختم ہوتے جاتا ہے. یہ حسن زن، اچھا گمان جو اس کا اپوزٹ ہے برا گمان. یہ حسن زن کا جو اپوزٹ جو برا گمان ہے نا، یہ برا گمان کیا ہے؟ یہ برا گمان حسن زن. دیکھو حسن زن اچھا گمان سمجھنے کے لیے اپوزٹ سمجھیں گے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، اپوزٹ سمجھیں گے تو یہ سمجھ میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے برا گمان. اس میں کیا ہوتا معلوم؟ آدمی کے مائنڈ میں کچھ کوشچنز پیدا ہوتے ہیں، کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. اب یہ سوالات جو پیدا ہو رہے ہیں، اگر اس کے آنسرز وہ اپنی ذات سے ہی وہ حل کر لیتا ہے. کوشچن پیدا ہو رہے ہیں، خود ہی آنسر دے لے رہا، اچھا انہیں ایسا ہے کیا، انہیں اس لیے ایسا کرا، انہیں اس لیے ایسا کرا، انہیں اس لیے آنسر خود دے رہا ہے. جب آنسر خود دینا شروع کر دے گا، جس کے بارے میں اس کو خدشہ ہے، ڈاؤٹ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس سے کلیئر نہیں کرے گا، اپنے آپ سے آنسر لینا شروع کرے گا، یہ جو ہے نا یہ اسٹرانگ ہوتے جاتا ہے، یہ مضبوط ہوتے جاتا ہے. اور یہ مضبوط ہوتے جیسے جیسے جاتا ہے برا گمان، اچھا گمان کے لیے وہاں پر اس کے لیے کوئی پلیس نہیں رہتا ہے، باقی نہیں رہتا ہے. اچھے گمان کے لیے پلیس باقی نہیں رہتا. وہ انہیں کیا کرتا؟ دھیرے دھیرے رخصت ہو جاتا ہے. جب اچھا گمان رخصت ہو گیا، وہاں سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تعلق اللہ سے ختم ہو جاتا ہے، حکمرانوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، جس میں بھی وہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کاروبار میں ہے، پارٹنرشپ میں ہے، برا گمان آیا، خلاص. بھائی بھائی ہے، مل کے رہتے ہیں، بدگمانی آ گئی، الگ ہو جاتے ہیں. دوست ہیں، آپس میں مل کے رہتے ہیں، بدگمانی آ گئی، جدا ہو جاتے ہیں. ہر معاملے میں جس کے اندر بھی یہ آتا نا، وہاں سے جدا ہونا شروع کرتا. تو یہ برا گمان ایسا ہے، انسان کو بے چین رکھتا ہے، پریشان رکھتا ہے، حیران رکھتا ہے. اسی لیے اسلام ایاکم الظن، بدگمانی سے بچو، اچھا گمان کرو. اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے تم بچنا ہوگا. کیوں؟ اکثر و بیشتر گمان غلط ہی ہوا کرتے ہیں. شیطان اچھے گمان کی جگہ وہ برا گمان لانا چاہتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے دلوں میں حسن زن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اچھا گمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، برے گمان سے بچائے رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.